اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصص الانبیاء میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ جمعہ کے دن کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں جنت میں داخل ہوئے، اسی میں جنت سے نکالے گئے۔ ایک روایت میں ہے اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک روایت ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم اور حوا دونوں اگٹھے ننگے اتارے گئے۔ ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ آدم کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے اور حوا کو کہا، مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ ان کے پاس جبریل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حوا علیہ السلام کو روئی کاٹنے کا حکم دیا اور اس کی تعلیم دی۔ آدم علیہ السلام کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ سکھایا اور فرمایا، آدم علیہ السلام نے جنت میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا حتیٰ کہ درخت کا پھل کھا بیٹھے اور وہاں سے اتار دیے گئے، اور کہا وہ دونوں الگ الگ سوتے تھے، ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا تو دوسرا دوسرے کونے میں۔ جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو کہا، اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور ان کو بیوی کے پاس جانے کا طریقہ سکھایا۔ جب آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آئے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، تو نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ کہا، اچھا پایا۔ یہ روایت غروب ہے اور اس کا مرفوع ہونا بہت زیادہ منکر ہے۔ ممکن ہے بعض سلف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہو۔ اس روایت میں سعید بن مسیرہ راوی ہیں جو کہ ابو عمران بکرمی بصری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے، یہ منکر الحدیث ہے۔ ابن حبان نے کہا، بنوٹی اور موضوع روایتیں بیان کرتا ہے۔ ابن حدی نے کہا، اس کا معاملہ تاریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، پس اس اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ان کلمات سے مراد یہ الفاظ ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات مجاہد، سعید بن جبیر، ابو العالیہ، ربی بن انس، حسن قتادہ، محمد بن کعب، خالد بن سعدان، عطا خراسانی اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، اگر میں توبہ کر لوں اور باز آ جاؤں تو کیا تو مجھے جنت میں واپس بھیج دے گا؟ اللہ نے فرمایا، ہاں۔ اللہ کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے۔ یہ روایت اس سند سے غروب ہے اور اس میں انقطاع ہے، کیونکہ حسن رحمۃ اللہ علیہ کی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ کلمات یہ تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، بس مجھے معاف کر دے، تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما، بے شک تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ ان کو کہا گیا، ہاں۔ اور کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ کہا گیا، ہاں۔ اور میں نے چھینک لی تو نے کہا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور کیا تیری رحمت تیرے غصے پر غالب نہیں ہے؟ کہا گیا، ہاں۔ اور کہا، کیا تو نے میرے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ کہا گیا، ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا مجھے جنت کی طرف دوبارہ لوٹا دے گا؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے تو کہا، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں
کہ تم مجھے معاف فرما۔ اللہ نے کہا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا جبکہ میں نے ابھی تک اس کو پیدا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا اور تو نے مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پاؤں پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ صرف اس کا ذکر کیا ہے جو تجھے سب مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ مجھے سب مخلوق سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جب تو نے حق محمد کے واسطے سے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ بہقی نے کہا اس سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم منفرد ہے اور یہ ضعیف ہے۔ یہ آیت اللہ عز و جل کے اس فرمان اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گیا، پھر اس کے رب نے اس کو سرفراز کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ اس سے اگلی ویڈیو میں قصص الانبیاء قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بحث و مناظرہ بیان کیا جائے گا۔